حضور کی گستاخوں کی رد کے لیے کھلی ہے. آپ کبھی جبار کے ذریعے, کبھی منتقد کے ذریعے, مختلف کتابوں کے ذریعے اس امت کو صاحب قرآن سے محبت کی تعلیم دے رہے ہیں, صاحب قرآن سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے, ہمارے قابل نے قرآن بھی اور صاحب قرآن دونوں کی دامن تھاما ہے. وہ لوگ جو صرف قرآن کی پیروی کی بات کرتے ہیں, صاحب قرآن کا دامن اور صاحب قرآن کی اولاد کا دامن ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. وہ یاد رکھیں کہ قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا. یہ ظلم بھی نہیں کرتی نا, یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پسند ہوتا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ ان مدارس کے ذریعے صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے, ان مدارس کے ذریعے قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے. بے شک قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا اور صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا, ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مضبوط ہو. بے شک بے شک. اگر صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اسلام کمزور ہو جائے. اور اس امت میں پچھلے 200-300 سال سے شکست و ریب اور ذلت و خاری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں, صاحب قرآن سے بھی دور. تو ان مدارس کے ذریعے جب قرآن سے رشتہ مضبوط کروایا جا رہا ہے, حافظے کے ذریعے, عالم دین بنانے کے ذریعے, قرآن کو مفسر پیدا کرنے کے ذریعے اور صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی محبت اور ان کی غلامی کا جذبہ ڈالا جا رہا ہے. تو جب قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا, اور جب قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان مدرسوں کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کیے جانے سے اسلام مضبوط ہو رہا ہے, اگر وہ کام نہ ہو تو اسلام کمزور ہو جائے گا, قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا, صاحب قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا. اب بات یہ نکل کر آئی کہ اگر اس مدرسے کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو مدرسے کی چار دیواری کو مضبوط نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ اسلام کو مضبوط کیا جا رہا ہے, صاحب قرآن سے رشتے کو مضبوط کیا جا رہا ہے, قرآن سے رشتے کو مضبوط. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مدرسہ فضل رسول. اور یہ بھی یاد رکھنا, مولانا مقصود صاحب بڑے جذبات میں تھے, میں سنتا رہا خاموشی کے ساتھ. مولانا اس لیے کوئی احسان نہیں آتا اوپر, من قرآن کریم میں ارشاد کرتا ہے کہ جو بھلائی کرے گا فضیلت کی اپنی خاطر کرے گا, ہمیں کیا دے کے چلا گیا من بھائی حسنت فضیلت کی ومن اصاب علیہ, جس نے جو نیکی کی اپنی ذات کے لیے کی, اور اگر بدی کی تو اپنی ذات کے لیے. اگر یہ دینی معاملہ, لیکن دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رشتے داری نبھانے کے لیے, پڑوس کو نبھانے کے لیے, شادی کے موقع پر, بیاہ کے موقع پر کسی کی مدد کی تو اس کا بھلا ہو گیا. لیکن دینی معاملہ ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھنا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اسلام کو مضبوط کرنے کا معاملہ ہے, یہ معاملہ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کا معاملہ ہے, یہ معاملہ صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کا معاملہ ہے, اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں. حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ایک مرتبہ ایک محبت کرنے والے صحابی گوشت لے کر آیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, کچھ تارا دلا کرتے. ہماری فادر یہ نا ذرا اگر کہیں چڑیا بھی نکل آئی تو ایسے جیسے شیر نکل آیا. ارے بھائی امام زین العابدین کا واقعہ یاد آ گیا آپ کی. امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے حضرت فاطمہ زہرا کے پوتے گھر میں نماز پڑھ رہے. کیا گھر میں نماز پڑھ رہے؟ اسی بیچ میں گھر والا جیسے یہاں بھی پارکنگ ہو رہی ہے, گھر میں آ رہا. جب گھر میں آگ لگی تو لوگوں نے شور مچایا, یبن رسول اللہ قریب, اے رسول اللہ کے رستے جگہ آگ لگ گئی. آپ سجدے میں پڑے ہوئے, آپ پاتی چلے جا رہے, لوگ کھینچ کر آپ سے فریاد کر رہے ہیں,
رسول کے پوتے، اے اللہ کے رسول کے نواسے، گھر میں آگ لگ گئی، یہاں سے ہٹ جائیے، نہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن امام زین العابدین کے سجدے میں پڑے ہوئے، لوگ جمع ہوئے، محلے والے آئے، آگ پر قابو پا لیا گیا، آگ بجھ گئی۔ آگ جب بجھ گئی تو اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، کیسے لوگ تھے، کیسے ایمان تھے، قسم خدا کی اگر غور سے پڑھے تو بنتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام، اے اللہ کے رسول کے شہزادے، گھر میں آگ لگ گئی، آپ سجدے میں تھے، جب پکار کر آپ سے کہا گیا گھر میں آگ لگی آپ ہٹ جائیں تو آپ ہٹے کیوں نہیں؟ خدا نہ خواستہ آگ آپ تک پہنچ جاتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں سجدے میں تھا، جب تم لوگوں نے آگ 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 کہہ کر چیخنا شروع کیا تو میری نگاہ میں آخرت کی آگ آ گئی۔ ایک چھوٹی سی آگ لگی ہے، پورا محلہ پریشان ہے، اللہ آپ کی پناہ میں رکھے، اے زین العابدین تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر دے، اور اس آگ سے بچنا تو آسان ہے، آخرت کی آگ سے بچنا مشکل ہے۔ میں اس آگ کو بھول کر اس آگ کی فکر میں لگ گیا، وہ آگ کو اتنی خطرناک تھی، اس کی فکر میں ایسا غائب ہوا کہ اس آگ کی فکر بھول گیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ یہاں کو تاثرے اس کے بعد ارے یار تاثر ہوں جب صحیح ہو جائے خدا کی تعریف ہو یا تو انسان ہو گیا یہ شکر بنا ہوا کہ تعریف میں یہاں تو عالم یہ ہے کہ ذرا جلدی بات پر ہٹ جائے۔ ہمارے دادا جو تھے پورے قادری ڈھونڈا، ابھی انہوں نے بات پڑھانوں کی نا، پٹھان ہوتے ہیں یہاں پر پٹھان ہونے ضرورت ہوئی اور یاد رکھیں ہوا کیا کہ حضور قادری ڈھونڈا پائے ہوئے بہت فرقات میں بستی محبت کرنے والے آدھی بڑے محبت کرنے والے پکے پٹھان اور خاصا بڑے موش والے قریب میں ایک کام اور کرنے کون سا بھائی وہ بھی پٹھان بڑے کر دیا۔ اب جب ٹرین پہنچی حضرت خان نے سے کر دیا، اب دونوں گاؤں والے دوڑے ملاقات کے لیے تو حضور ہمارے گاؤں نہیں ہمارے گاؤں، اب وہاں بیٹھ ہوگی رائے پور والے کہیں گے ہمارے گاؤں میں اور دوسرے گاؤں والے کہتے ہیں ہمارے گاؤں، دونوں پٹھان اور لٹ بات کر گاؤں کیا کہ لٹ لے کے آئیں گے۔ حضور قادری ڈھونڈا کی بات سب سے بڑی مزے کی، جب ملا فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا میں کرسی لاؤ، تو وہ کرسی جو ہوتی ہے نا اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ گئے، ہاتھ پہ لاتے فرمایا ایسا ہے، اب ان کا نام تھا واحد یاد تھا، لاٹیاں لے آؤ تو وہ لڑ لو آپ جو جیتے گا اس میں چلے گا۔ تو خاصا لوگ تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو لڑکاتی میں جیت گیا اس کے اچھے چلیں گے، وہ تو کیا لڑکاتی ہوئی نہیں بڑے لڑکاتی کی طرح کو پہنچے۔ وہ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر قرآن کریم کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اگر کسی مدرسے میں کسی دینی ادارے کے اندر کسی دینی تحریک کے اندر کوئی تعاون کیا، وہ چاہے زبان کے ذریعے ہو، وہ چاہے ہاتھ کے ذریعے ہو، وہ چاہے دولت کے ذریعے ہو، وہ چاہے اپنا وقت نکالنے کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح کسی دینی ادارے کو مضبوط کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دین کو مضبوط کیا۔ اور دین کو مضبوط کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ آج تو آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ میری جیب میں 100 روپے تھے، وہ نکل کر آپ یہاں چلے گئے، رات کے ریٹ میں ہوتے تو کم سے کم پولیے کھا لیتے، دینی سن لیتا اس کی، یہ سوچ رہے ہو نا۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک شخص نے گوشت بھیجا، ران کا گوشت، اور حضور کو وہ گوشت بہت پسند تھا، وہ تو گھر میں نہیں دیا۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ کے ساتھ یا فرمایا اے عائشہ وہ جو گوشت کسی نے بھیجا تھا وہ سب خرچ کر دیا یا کچھ بچا کر بھی رکھا؟ کیا فرمایا؟ سب خرچ کر دیا یا کچھ بچا کے بھی رکھا؟ حضرت عائشہ سے یا رسول اللہ کچھ میں نے مدینے کی غریب عورتوں میں خرچ کر دیا۔ کیا کیا؟ 8 عورت کی کچھ غریب عورتیں تھیں ان میں خرچ کر دیا اور کچھ اپنے اور آپ کو نہیں بچا دیا۔ اور سبحان اللہ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت میں نے مدینے کی غریب عورتوں میں خرچ کر دیا
نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کیا کہتے ہو جو کوٹ مدینے کی عورتوں میں خرچ کیا وہ خرچ نہیں کیا وہی تو بچا کے رکھا ہے اور جو اپنے لیے بچا کے رکھا ہے تو وہ خرچ کرتا اللہ کے نام میں اگر گوشت دیا جائے اگر پیسہ دیا جائے اگر کسی بھی طرح تعاون کیا جائے تو وہ خرچ نہیں ہوتا وہی بچنے والا ہے جو اپنی ذات پر خرچ ہوتا ہے وہ خرچ سے بچنے والا ہے آپ اللہ کی راہ میں ایک روپے جہاد ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے شہر نشان اس کا 7 گنا 70 گنا 700 گنا ہوتا ہے جو کچھ یہاں کیا وہ خرچ نہیں کیا بچا کے رکھا اور اگر بڑھیا کھا لیتے تو خرچ ہو جاتا یا دل کرنے بات نہیں تو خرچ ہو جاتا تو اللہ کے دین کی راہ میں وہ بھی چیز دی جائے تو وہ کبھی خرچ نہیں ہوگی ارے وہی تو باقی ہے وہی بچنے والی اور جو اپنی ذات سے خرچ کرتا ہے بہتر وہ خرچ ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر آدمی اپنے مند ہے بچا گا یا خرچ کرے گا یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی بھائی بچانا اچھا ہے یا خرچ کرنا اچھا ہوگا تو آپ تو خرچ کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت بچی رہے خرچ نہ ہو تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو یہ چاہتا ہے کہ خرچ ہو بچے نہ بچا کے رکھے اگر بچا کے رکھو گے تو وہ لڑکا پوری زندگی پریشان کرتا رہا کبھی خدمت کرنے کو نہیں آیا وہ یہ کہے گا اور ایسا ہوتا ہے پوری زندگی ایک پیسہ دانت کو بچا کے رکھا جیسے باہر نکلے ٹرک آ رہا تھا اسٹیٹمنٹ انتقال ہو گیا آپ سوچتے ہی رہ گئے کہ وصیت کیا دوں گا آپ سوچتے ہی رہ گئے کہ بچے گھر سے باہر نکال دوں گا یہ تمام پلان بناتے ہی رہے گھر سے باہر نکلے کوئی بہتر جو ہے پاگل ہو کے آیا ٹکر ماری ہوئی حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے محفوظ رکھے سارے پلان بھاگ ہوئے اور جو کچھ بچا کے رکھا اور وہ لڑکے جو رات دن پریشان کیا کرتے تھے کہنا ماننے کو تیار کر کے ان کی بہویں الگ پریشان کر رہی تھی اب وہ یہ کہنے اور اگر بچا کے رکھا ہوگا اللہ کی راہ میں دے دیا ہوگا یقین جانو اس کی برکت سے یہ حادثہ ہوگا تو بچے نہ لگے بچے بگڑ کیوں ہیں یہ تو بگڑ رہے کہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے یقین جانے کی بات یہی ہے زکات آپ پر فرض ہو گئی وہ پیسہ آپ کا نہیں رہا وہ اللہ کا ہو گیا آپ نہیں نکالنے پھر بھی اللہ کا آپ پر فرض ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیسہ تھا آپ کا پیسہ نہیں تھا زکات آپ پر فرض تھی آپ نے ادا نہیں کی اسی زکات کے بچے ہوئے پیسے سے بچوں کی پرورش کی جا رہی اسی سے کاروبار کیا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ چونکہ زکات کا پیسہ اللہ کے لیے تھا اللہ کا ہونا ہوا تھا آپ پر زکات پڑتی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا چاہیے تھا آپ سے خرچ کر اپنے ذاتی مصارف میں لے آئے بچوں کی پرورش میں لے کے آگے کاروبار میں لے آئے اسی لیے نہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے نہ کاروبار میں برکت ہو رہی ہے نہ بچے سالے پیدا ہو رہے ہیں سالے میں جب پیدا ہو جب ان کی رسم نما میں وہ پیسہ خرچ کیا جائے جو اس کا اپنا کو جب اللہ کے حق کو چھین کر مخلوق کا کر کیا جائے گا تو یہی ہوگا کہ اللہ کی برکت حاصل ہوگی نہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی نہ اللہ کا خود حاصل ہوگا نہ اللہ کی نظر کرم حاصل ہوگا اور میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خاص طور بات بڑھونے کی نہیں آپ کو معلوم بات پوری راستے کی میں بتائی ہوں ہمارے یہاں میں نے جس چیز میں سب سے زیادہ کوتاہی دیکھی وہ زکات تولے کے تولے ہونے لیے بیٹھے ہوئے چڑھا بھی رہے اتار بھی رہے اس میں طے کر رہے 500 روپے دے دیے زکات کے اور سمجھا کہ زکات ادا ہوتا ہے سب سے زیادہ کوتاہی اور سب سے زیادہ کمی اور سب سے زیادہ غفلت اگر کسی فرض میں دیکھتا ہوں تو وہ زکات اور اس میں چھوٹے بڑے سب برابر آج کا عالم یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن پر زکات فرض نہ ہو بہت کم لوگ ایسے جن پر زکات فرض نہیں غفلت کے اندر ہے اے لوگوں اپنا حساب کرو اور خود حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا گیا ابھی اگر حساب اپنا خود کر لو گے
تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے نکلنے کے راستے موجود ہیں، اس سے باہر آنے کا راستہ موجود ہے جب خود حساب کیا جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی غفلت میں گزار دے، اپنا حساب خود نہ کر سکے، اور آخر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسی بات کہ جہاں کسی پر رسی برابر خود نہیں کیا جاتا، جب وہ حساب دینے کے لیے ہوگا اور حساب لے گا، وہ جو بڑا سوال کیا جائے گا کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ زمین، اس میں سے میرا ہاتھ کتنا نکالا ہے، وہاں جب حساب دیا جائے گا تو وہاں پہ درمیان کوئی طریقہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ اس حساب کا سامنا ہو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا حساب نہ کرے اور اللہ کے توقع وہ ادا کرے. اور اللہ کا آپ سے زکات ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو صدقات ہیں، جو خیرات ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، ان کے ذریعے مدرسوں کی قیام کی کوشش، مدرسوں کے استحکام کی کوشش، مدرسوں میں ترقی کی کوشش، یہ تمام ذمہ داریاں ہماری اور آپ کی بنتی ہیں. تو یاد رکھیے وہ مدرسہ چاہے مدرسہ قبل رسول ہے کوئی مدرسہ، ان تمام مدارس کو چلانا، ان کی یادگاری کرنا، ان کو سیکھنا، تمام امت محمدیہ کے افراد کا یکساں فرض ہے. اور ایک آخری بات سن لو کہ غریب یہ سوچ رہے ہوں کہ یار ہم حاضر ہوئے، لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، بولا بولا روپے دے، ہمارے ملک سے کیا ہوگا؟ یار یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا لے کے آئے اور کتنا لے کے آئے، اس کی اہمیت نہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھا جاتا ہے کس دل سے لے کر آئے اور کس نیت سے لے کر آئے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص 10 لاکھ مسجد کو دے، مسجد میں لگا دے، لاکھوں لاکھ مدرسوں میں لگا دے، لاکھوں لاکھ روپے اور بہت سی غریبوں میں بانٹ لے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ رقم بہت بڑی ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا لے کے آئے ہو، یہ دیکھا جاتا ہے کس دل سے لے کر آئے ہو، کس نیت سے لے کر آئے ہو. ممکن ہے کہ جب کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھول جائے تو ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں محض دکھاوے کے لیے، اپنی شوبازی کے لیے، اپنا احسان جتانے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے ہوں، وہ سرکار کے نکال دیا جائے. اور وہ غریب آدمی، وہ غریب کسان جس نے محض خلوص نیت کے ساتھ، جس دل کے ساتھ اس کے کھیت میں 10 بوری گیہوں ہوا، تو اللہ کی راہ میں اللہ کی حضوری کی خاطر ایک آدھی بوری گیہوں جا کر مدرسے میں جمع کر دیا. کل قیامت کے دن اس 10 لاکھ روپے کے مقابلے میں اس آدھی بوری گیہوں کا ثواب اتنا ہوگا کہ حضرت تصور بھی نہیں کرتے. تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا لے کے آئے ہو، وہاں سے یہ دیکھا جاتا ہے کس دل سے لے کر آئے، کس نیت سے لے کر آئے. وہ جو غریب ہیں یا مالدار ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے، غریبی اور مالداری قیامت میں نہیں چلے گی، قیامت میں بھی ہوگی مگر وہ یہ غریب مالداری نہیں ہوگی. یہاں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے وہ مالدار مانا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے اس کو غریب کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن رکشہ الٹا ہوگا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، وہ مالدار ہوگا، چاہے دنیا میں بھوکوں مرتا ہو، روزی کا محتاج ہو، لیکن اگر قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہے تو کل مالدار ہوگا. اور ایک وہ شخص جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہو، کل نامہ اعمال کھلیں گے، وہاں نیکیاں موجود نہ ہوں گی، وہ دنیا کا امیر تو قیامت کے دن غریب جائے گا. تو امیری اور غریبی کا معنی یہ نہیں ہے تو ہم نے آپ کو سمجھا ہوا ہے تو آپ کچھ نہیں بھی بنا بگڑا. پورے جذبے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کے اپنے شہر میں، قرب جوار میں مساجد ہوں ان سے تعاون کیا جائے، مدارس ہوں ان سے تعاون کیا جائے، جو اور مستحقین ہوں ان کو تعاون کیا جائے، تاکہ آپ کا یہ پیسہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ خرچ نہ ہو سکے، یہ بچ کے رہ جائے اور یہی بچا کچا کل قیامت کے دن ہماری مغفرت اور ہماری جنت کا سامان. آمین اللہم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کیا کہنے مزہ آ گیا.